والوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. یہ ایک تالی لگتی ہے, ایک پنجابی میں کہہ لیں بڑک لگتی ہے, اور ایک دعویٰ لگتا ہے خالی خلی. ایسا نہیں ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کسی اور لیکچر کے لیے تیار کیا ہوا تھا ایک پیپر, وہ یہاں پہ اوپر موجود ہے, جو ٹی وی کا کمپیوٹر ہے. میری ان سے درخواست ہے کہ یہ جو زکوٰۃ والا میرا ایک پیپر ہے کمپیوٹر پہ کچھ دیر پہلے آیا تھا, اس کو ذرا آپ مہربانی کر کے اسکرین پہ دکھا دیجیے گا. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دعویٰ ابھی آپ کے سامنے سچا ثابت ہو جائے گا کہ اگر پاکستان میں جو صاحب نصاب لوگ, صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ جس کے مال پہ بنتی ہو اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے, وہ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجئے یہ سارے معاشی مسائل اس میں لوگوں کے حل ہو جائیں گے, ساری تکلیفیں اور دلیدر دور ہو جائیں گی. اس کو عملی طور پہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کائنڈلی ڈونٹ لک ایٹ می, جسٹ لک ایٹ دیٹ. یہ پہلا ہے نمبر آف پیپل, لوگ 16 کروڑ میں سے میں نے یہ ماڈل جو ترتیب دیا ہے آپ کے جواب کے لیے جی, وہ صرف 8 کروڑ لوگ میں نے شامل کیے. اگلا ہے آن اماؤنٹ, کتنے پیسے ان کے پاس, اور پرسنٹیج آف زکوٰۃ ہے, ٹوٹل زکوٰۃ اماؤنٹ. اب زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فقہ جو ہے حنفی اس کے مطابق 2.5 2.5% ہے, اور جو اثنا عشری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی 5%. میں نے دونوں ماڈل میں شامل کر دیے. اب دیکھیے 8 کروڑ اگر لوگ 16 کروڑ میں سے جن کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں زکوٰۃ کے لیے سال کے بعد, یا 1 لاکھ کا سونا ہے جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو سکتی ہے, یہ اگر زکوٰۃ دے دیں تو ایک سال میں 2 کھرب روپے جمع ہوتے ہیں. 2 مور دین بجٹ آف پاکستان. اور اگر 5% کوئی دے تو 4 کھرب روپے اس آبادی پہ جمع ہو جاتے ہیں. دوسرا, اگر 1 کروڑ والے ہم نکالیں جناب لوگ, اور صرف 1 کروڑ لوگ ہم نکال لیں, پاکستان میں اتنے تو ہیں جن کے پاس کروڑ روپیہ ہے, تو وہ 2.5% اگر دیں تو 25 کھرب روپے بنیں گے. میں نے کھرب اس لیے لکھا ہے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے. اور اگر یہی 5% دیں تو یہ 50 کھرب روپے کی رقم جمع ہو جائے گی. اس کے بعد 50 لاکھ والے اگر جو ہیں, یہ 5 کروڑ جن کے پاس ہوں, یہ 50 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے پاکستان میں. گلی گلی میں آپ کو امیر لوگ نظر آتے ہیں. ہمارے ادارے اگرچہ فقیر اور قلاش اور غریب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے قومی طرز عمل کی وجہ سے, لیکن لوگ امیر سے امیر تر بھی آپ کو ملیں گے پاکستان میں. یہ اگر دیں تو 62 کھرب اور 5 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. اور اگر یہ 5% دینا جس کو خمس کہتے ہیں وہ دینا شروع کریں گے تو 125 کھرب روپے بنتے ہیں. اس سے آپ نیچے آ جائیے, 10 لاکھ لوگ جن کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, یہ اگر 2.5 دیں تو یہ بھی 25 کھرب روپے بنتے ہیں. 5% دیں تو 50 کھرب روپے بنتے ہیں. 1 لاکھ لوگ جن کے پاس 1 ارب, ارب پتی تو اب اصطلاحی کوئی نہیں رہی نا جی, پیسہ ڈی ویلیو بھی ہوا, اور اس کے بعد جو یہ بوم آیا ہے اکنامک, آئل سے پہلے آیا اور پھر پراپرٹی سے آیا اور پھر باقی طریقوں سے, مخصوص جو دولت مند طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. 22 خاندان اب ختم ہو چکے ہیں. لیکن وہ اگر 1 لاکھ لوگ ہم لگائیں جن کے پاس 1 ارب روپیہ ہے, جس کے اوپر 2.5 ان کو زکوٰۃ دینی ہے, 25 کھرب روپے سالانہ یہ بنتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, ایک فیصلہ اگر ہر جگہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کمرے میں بھی اور جہاں جہاں جن جن کمروں میں لوگ مجھے سن رہے ہیں, جن جن گھروں میں مجھے لوگ سن رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے نا جی, مجھے نہیں پتا, میرے خدا کو پتا ہے, لیکن جو دینے کے قابل ہیں ان کو تو پتا ہے نا کہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے. جن کے اوپر فرض ہے وہ اس آگ سے بچنے کے لیے آج اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے 2.5% یا 5%, یا اگر آپ 50% دینا چاہیں تب بھی کوئی پابندی نہیں ہے, زکوٰۃ دینے کے بعد آپ سارا خیرات کر دیجئے, صدقہ کر دیجئے. ایسے لوگ ہیں بھی, میرے ذاتی علم میں بھی ہیں جو کرتے بھی ہیں. وہ اگر کرنا شروع کر دیں تو مجھے بتائیں کسی خاندان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا آپ کو ملے گا, کسی برادری میں کوئی ملے گا, کسی محلے میں آپ کو کوئی ملے گا؟ تو ایسا دور, میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے, ایسا دور لوٹ سکتا ہے نا جب زکوٰۃ لینے والے ہوں, دینے والے ہوں, اور ڈھونڈتے پھریں کہ کوئی لینے والا ہے تو وہ سامنے آئے. ایسا دور آ سکتا ہے, یقیناً آ سکتا ہے نا, میرا ایمان ہے. خدا کرے ہماری زندگیوں میں وہ دور آئے. وقت بھی کم ہے جی. اگلا سوال آپ جی پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ دولت کے ایک جگہ جمع ہونے یا ارتکاز سے معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ 3. نمبر 1, طبقات پیدا ہو جاتے ہیں. ہیو ناٹ, وہ جن کے پاس ہے, وہ جو کلاش ہیں, وہ امیر, فقیر, بھوکا, اور حد سے بھی زیادہ. اس پہ ایک پنجابی کے بہت بڑے صوفی شاعر نے ایک بہت خوبصورت ایک شعر کہا, وہ میں ترجمہ بھی ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ
انہوں نے کہا کہ ہکنا نو تو اینا دیویں بس بس کرن زبانوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 5 سٹار ہوٹل میں چلے گئے, وہاں جناب 50 کھانے لگے, کہتے ہیں یار تھوڑی سی دال اور ایک روٹی لے آؤ, میں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوں. ہکنا نو تو اینا دیویں بس بس کرن زبانوں, ہکنا نو تو کچھ نہ دیویں ایویں جان جہانوں. کچھ ایسے آتے ہیں جو صرف گوشت کا ایک نوالا ان کے منہ کے اندر اس دن جاتا ہے جس دن قربانی کا گوشت ان کے محلے میں تقسیم ہوتا ہے. ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماءہا لیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ وہاں پہ خون پہنچتا ہے. وہ جذبہ قربانی کا جس کے تحت قربانی کی عید آ رہی ہے, آپ قربانی دیتے ہو, وہ پہنچتا ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے؟ اپنے ریفریجریٹر بھرنا نہیں, عزیزوں کے فریج بھرنا نہیں, افسروں کے گھروں میں رانے بھیجنا نہیں, محلے میں وہ جن کے حلق سے گوشت کی بوٹی اور نوالا سال میں ایک دفعہ اترتا ہے ان کو 2 دن کے لیے دینا. جی ایک سوال اور لیتے ہیں, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عورت کو جہیز دینا اس کے حقوق ادا کرنے کے مترادف ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ یہ اس کو ہم ایک پچھلے لیکچر میں ایڈریس کر چکے ہیں, لیکن پھر میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو جہیز ہے وہ عورت کے حقوق کا متبادل نہیں ہے, اس لیے کہ جہیز گفٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے اور وہ خاندان میں سے جس خاندان میں سے بیٹی جا رہی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور اگلے جو ہیں وہ بھی اس کو گفٹس دے سکتے ہیں. حاضرین تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. وقت کی قلت کے باعث ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوالات ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ خواتین حضرات بھی ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تھرو لیٹرز اینڈ تھرو ای میلز liq@atv.com.pk, یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس کے علاوہ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد پاکستان. اب وہ وقت آتا ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب سے حاصل گفتگو کے حوالے سے اور آج کے پیغام کے حوالے سے میسج پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے آج کی گفتگو سنی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آگ کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, اور کل سے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سارے اس میں شامل ہیں جو انشاءاللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو خدا نے ہمیں, رب العزت نے ہمیں یوم قیامت پہ, یوم حساب پہ اور اس سخت دن پہ ہمیں جو شفاعت دینی ہے, ہم اس کے حقدار ہوں گے. تو آج سے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ وہ حق جو آج کے لیکچر کا حاصل ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اپنی دولت کا آپ فائدہ پہنچائیں گے, اگر ایسا ہے تو مجھے اور یہ پروگرام منعقد کرنے والی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.